الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده لا أمة بعد أمته ولا رسالة بعد رسالته ولا خلافة بعد خلافته ولا شريعة بعد شريعته أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم پیار اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین ذی وقات 8 ستمبر 2022 اور 10 ربیع الاول 1444 جمعے کا دن ہے۔ مہینہ چل رہا ہے، یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ ربیع اصل میں بہار کو کہتے ہیں، اول پہلے کو کہتے ہیں، یعنی پہلی بہار۔
اور یہ مہینہ نبی علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ بھی ہے، اور نبی علیہ السلام کا دنیا سے پردہ فرمانے کا مہینہ بھی ہے۔ اسی مہینے میں آپ اس دنیا میں تشریف بھی لائے، اور اسی مہینے میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت بھی فرما گئے۔ ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہودیوں نے دین کو بدل دیا تھا، دین کے اندر بگاڑ پیدا کیا، اور یہودیوں کی بے شمار خباثتیں قرآن کے اندر موجود ہیں، بے شمار خباثتیں۔ اور نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، میری امت کے اندر بھی ایسے لوگ آئیں گے جو یہودیوں کے بالکل شانہ بشانہ چلیں گے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ ایک جوتا دوسرے جوتے کے ہم شکل سائز کے اعتبار سے ایک جیسا، آپ نے جب بھی جوتا خریدا ہوگا، اگر 9 نمبر جوتا ایک ہے تو دوسرا جوتا 9 نمبر، جو ڈیزائن ایک جوتے کا ہوگا دوسرا جوتا بھی اسی ڈیزائن کا، یعنی ڈیزائن میں دونوں ایک ہوں گے، رنگت میں دونوں ایک ہوں گے، انداز میں دونوں ایک ہوں گے، سائز میں دونوں ایک ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت کے اندر ایسے لوگ آئیں گے جو یہود اور نصارہ کے نقش قدم پہ چلیں گے۔ اگر انہوں نے دین کا مذاق اڑایا تو میری امت میں بھی ایسے آئیں گے جو دین کا مذاق اڑائیں گے۔ اگر یہودیوں میں منافق تھے تو میری امت میں بھی منافق پیدا ہوں گے۔ اگر یہودیوں میں 2 چہروں والے تھے تو میری امت میں بھی 2 چہروں والے آئیں گے۔ ادھر کہیں گے تمہارے ساتھ، ادھر کہیں گے تمہارے ساتھ، ذی وجہین، 2 چہروں والے۔ فرمایا اگر یہودیوں کے اندر ایسے لوگ آئے تھے، اپنا فائدہ آئے تو دین کا سہارا لیتے تھے، اگر مشکل آئے تو دین کو چھوڑ دیتے تھے، میری امت میں بھی آئیں گے۔ اگر یہودیوں کے اندر ایسے لوگ آئے تھے، دین کو صرف اور صرف اپنے کھانے پینے کا دھندا بنایا تھا، تو میری امت میں بھی ایسے لوگ آئیں گے دین کو کھانے پینے کا دھندا بنائیں گے۔ ان کا انجام، ان کی آخرت تباہی اور بربادی ہے۔ میری امت کے وہ لوگ بغیر توبہ کر کے اگر چلیں گے تو ان کا انجام تباہی اور بربادی ہے۔ آج میں جو بیان کروں گا آپ غور سے سنیں، جو آیات بتاؤں ان آیات کو نوٹ کریں، اپنے گھروں میں جا کر جس مرضی کا ترجمہ اٹھائیں، اس کو دیکھیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، بار بار پڑھیں تاکہ بات سمجھنا آسان ہو۔ میں نے کئی دفعہ یہ بات کہی ہے اس یہاں پر، ہر امام کا اپنا انداز ہے،
ہر خطیب کا اپنا انداز ہے، ہر واعظ کرنے والے کا اپنا انداز ہے، ہر نصیحت کرنے والے کا اپنا انداز ہے، لیکن میرا اپنا انداز یہ ہے، میں کہتا ہوں اگر میرا مسلمان بھائی دور دراز سے میری محبت میں اپنے کام کاج چھوڑ کر گھنٹہ سوا گھنٹہ یہاں پر صرف کرتا ہے تو اس کا وہ گھنٹہ سوا گھنٹہ رائگاں نہ جائے، کچھ سیکھ کر چلا جائے۔ اور ایک دفعہ نہیں کہیں دفعہ کر دی ہے میں نے، بابا میری لڑائی کسی سے نہیں ہے، میرا اختلاف کسی سے نہیں ہے، میری مخالفت کسی سے نہیں ہے، ہاں اتنا حق ضرور رکھتا ہوں کہ جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے، وہ بیان کرنا میرا حق ہے۔ اگر اس منبر سے قرآن بھی نہ بیان ہو، حدیث بھی نہ بیان ہو، یعنی نبی کا فرمان بھی نہ بیان ہو، تو کیا بیان ہو؟ کچھ باتیں بیان کرنے سے، کچھ چیزوں کی وضاحت کرنے سے اگر اختلاف ہوتا ہے، دوستیاں ٹوٹ جاتی ہیں، یا تھوڑے بہت نذرانے بند ہو جاتے ہیں، یا زندگی میں مشکل آ جاتی ہے، تو میری زندگی تو اتنی قیمتی نہیں جتنی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قیمتی تھی۔ میرے جیسے اربوں خربوں پیدا ہو جائیں، میرے جیسے اربوں خربوں پیدا ہو جائیں، نبی تو نبی ہے یار، نبی نبی ہے، آمنہ کا لال آمنہ کا لال ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو شان ہے۔ آپ کے دور کے اندر جو صحابہ ہیں ان کو بھی میں اعلیٰ سمجھتا ہوں، ان سے ملے تابعین ہیں ان کو بھی میں اعلیٰ سمجھتا ہوں، ان سے ملے تبع تابعین ہیں، ان کے دور کا اگر کتا ان کا رکھوالا ہے ہم ان کے مقام تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ہاں نبی نبی ہے، شان میں اعلیٰ ہے، مرتبے میں اعلیٰ ہے۔ بات کر رہا تھا اگر اختلاف ہو، ناراضگیاں ہوں تو میری ذات ہے کیا؟ اگر میری ذات کی قدر ہے تو صرف اللہ اور مصطفیٰ کے نام سے ہے، بس۔ نبی کی مخالفت کس بات پر ہوئی؟ نبی علیہ السلام کے دندان مبارک اسی دین کی خاطر شہید ہوئے، اسی دین کی خاطر آپ نے مکہ چھوڑا، اسی دین کی خاطر آپ تین دن تک رپوش رہے، اسی دین کی خاطر آپ کے محبوب ساتھی بیک وقت 70 صحابہ شہید ہوئے، اسی دین کی خاطر بلال رضی اللہ تعالی عنہ تپتی ہوئی ریت پہ لیٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، اسی دین کی خاطر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ٹاٹ کا لباس پہنتے ہیں، اسی دین کی خاطر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنا آدھا مال اللہ کی راہ میں نچھاور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اسی دین کی خاطر حسن و حسین کربلا کے میدان کے اندر شہید ہوتے نظر آتے ہیں، اسی دین کی خاطر زلیخا نے اپنی آنکھیں نکال دی لیکن دین کو نہ چھوڑا۔
آؤ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر مصطفیٰ تک آؤ، جناب محمد تک آؤ، آمنہ کے لال تک آؤ، در یتیم تک آؤ، تاجدار ختم نبوت تک آؤ، ساقی کوثر تک آؤ، شافی محشر تک آؤ. ذرا زندگیاں دیکھو، ذرا زندگیاں دیکھو. حضرت زکریا علیہ السلام اس دین کی خاطر درمیان سے چیرے گئے. یہ کون سی بات ہے؟ وہ تکلیفیں، وہ فاقے، وہ پیٹ سے پتھر، وہ بچوں کو یتیم، وہ بیویوں کو بیوہ، وہ گھر سے الگ، وطن سے جلا وطن، پتھروں کی بارش، آگ میں کودنا پڑا، مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑا، طرح طرح کے حالات آئے، طرح طرح کے واقعات آئے. آؤ ذرا آج ایک آیت سنیے. نبی علیہ السلام کی مخالفت کی وجہ کیا تھی؟ میں نے کہا میرا اپنا انداز ہے، ہر عالم کا اپنا ہوگا، ہر خطیب کا اپنا ہوگا، ہر واعظ کرنے والے کا اپنا ہوگا، لیکن میرا اپنا انداز یہ ہے. اے میرے مسلمان بھائی، تو اس سے جڑ جا، جو اس میں لکھا ہے اس کی مان، مجھ پہ نازل ہوا اس کی مان. ہاں آیت میں بیان کروں، جا کر کے اندر ترجمہ دیکھ، آیت کا ترجمہ تو گھر میں دیکھ، بار بار دیکھ، اچھی طرح دیکھ، صحیح اس کو دیکھ، بٹھا سینے میں. 7واں سپارہ ہے، سورۃ الانعام ہے، آیت نمبر 33 ہے. گھروں میں ترجمہ دیکھنا. نبی کی مخالفت کی وجہ بیان کر رہا. قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قد نعلم، قد عربی گرامر ہے. آف اور دال جب بھی آیت کے شروع میں آ جائے تحقیق کا معنی دیتا ہے، مضبوطی کا معنی دیتا ہے. قد نعلم تحقیق، نعلم اللہ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے، نعلم اے میرے محبوب ہم جانتے ہیں، انہ لیحزنک الذی یقولون، یہ جو آپ کو تکلیفیں ملتی ہیں، آپ کو غم ملتے ہیں، آپ کو دکھ ملتے ہیں، لوگوں کے منہ سے، یقولون لوگوں کے منہ سے. کوئی کہتا تھا شاعر، کوئی کہتا تھا مجنون، کوئی کہتا تھا دیوانہ، جس کے منہ میں جو آئے بکواس کر دیا. میرے نبی کو طرح طرح کی تکلیفیں دیں، طرح طرح کی دائرے تنگ کیے، مختلف آزمائشوں میں میرے نبی کو ڈالا گیا. اس ڈالنے کی وجہ کیا تھی؟ تکلیف دینے کی وجہ کیا تھی؟ وہ سنیے. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، اے میرے محبوب یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے. یا اللہ کہتے تو مجھے ہیں، تکلیف مجھے دیتے ہیں، کانٹے میرے نیچے بچھا دیتے ہیں، سجدے میں جاؤں اونٹ کی ہوجڑی مجھ پر رکھ دیتے ہیں، دائرہ میرا تنگ کر دیتے ہیں، گھر کے باہر محاصرہ لگا لیتے ہیں، مجھے جان سے مارنے کے در پر ہوتے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں یہ آپ کے مخالف نہیں. یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے ذرا بتا دیجئے. اب ماجرا پوچھے. وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. یہ قرآن کے مخالف ہیں. کس کے مخالف ہیں؟ قرآن کے مخالف ہیں. اصل مسئلہ قرآن چبھتا ہے. اب اس کی وضاحت سنیے. 11واں سپارہ سورۃ یونس آیت نمبر 15. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، آیاتنا بینات. جب میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور اللہ کی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے تھے، قال الذین لا یرجون لقاء نأت بقرآن، اس وقت کا کافر کہتا تھا اس قرآن کو چھوڑو دوسرا قرآن لے آؤ. بعض مرتبہ یہاں پر کافی حفاظ بیٹھے ہوتے ہیں، ان سے پوچھے
مولوی صاحب نے کون کون سی آیتیں بیان کی ہیں ان سے پوچھیں، ترجمہ اٹھائیں دیکھیں. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی. غیر ھذا، غیر اس قرآن کو چھوڑ کر دوسرا قرآن. آگے سنیے، او بدل، یا اس میں تھوڑی تبدیلی پیدا کر دیں یا اس میں تھوڑی تبدیلی پیدا کر دیں. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز سنیے جواب میں. یہ انہوں نے کہہ دیا نا، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب بھی میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا قرآن کھول کھول کر بیان کرتے تھے، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا، اس وقت کے وہ کافر کہا کرتے تھے اس قرآن کو چھوڑ دو، دوسرا قرآن لے آؤ. او باطل، یا اس میں تھوڑی تبدیلی پیدا کر دو. اس وچ بڑی سخت سخت گلا لکھی ہیں. اس میں کیا لکھا ہے؟ بڑی سخت سخت باتیں لکھی ہیں. اب میرے نبی کا انداز سن. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جواب میں کیا کہیں؟ قل ما یکون لی. آج کا مولوی دین کو بدلتا ہے، آج کا مولوی دین کو بگاڑ ہے. اور میرے نبی کا انداز سنیے. قل، کون سا مہینہ ہے؟ کون سا مہینہ ہے؟ ربیع الاول کے مہینے میں میرے نبی تشریف لائے، اور اسی مہینے میں تشریف بھی، لیکن میرے نبی اس مہینے میں تشریف آنے سے پہلے کیا تھا؟ لوگ اندھیروں میں، لوگ جہالت میں، لوگ گمراہی میں. لیکن میرا نبی آیا، ایسا نور لے کر آیا، ظلمت کو مٹا دیا. اور آج ربیع الاول کا مہینہ آئے اور قرآن کھول کھول کر بیان نہ ہو، میرے نبی کی سیرت کھل کھل کر بیان نہ ہو، تو پھر جہالت میں رکھا یا روشنی میں رکھا؟ جہالت سے ہٹانا ہے، جہالت سے ہٹانا ہے، نور میں لانا ہے، گٹیا حرکتوں سے نکالنا ہے، اعلیٰ چیزوں میں ڈالنا ہے. بے نمازی سے توبہ کروانی ہے، نمازی بنوانا ہے، بازار سے ہٹانا ہے، مسجد میں لانا ہے، اور کتابوں سے ہٹانا ہے، قرآن سے ملوانا ہے، وڈیروں کے پیچھے چلنے سے ہٹانا ہے، مصطفیٰ کا غلام بنانا ہے. بس یہ ہے ربیع الاول. ہاں، مصطفیٰ کی بات کروں گا، مصطفیٰ سے ہٹ کر کسی کی بات نہیں کرنا چاہتا. اب میرے نبی کا انداز سنیے. قل ما یکون لی ان ابدلہ. اے مسجد عبد الرحمن میں آنے والوں، اے امر پورا میں رہنے والوں، جوڑ کر واسطہ دیتا ہوں، قرآن ہاتھ میں واسطہ دیتا ہوں، خدا کے لیے آج اس آیت کا ترجمہ دیکھ لینا یار. میرے نبی کا انداز دیکھ. کائنات میں سب سے اعلیٰ کون ہے اللہ کے بعد؟ بولو بولو، اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ کون ہے؟ سب سے عرفہ کون ہے؟ سب سے بلند و بالا کون ہے؟ زمین و آسمان کا دلارا کون ہے؟ اب سن انداز. انہوں نے کیا کہا تھا؟ قرآن کو چھوڑ کر دوسرا، یا اس قرآن میں تبدیلی پیدا کر، یا اس قرآن میں. اب آگے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جواب میں کیا کہہ رہے ہیں؟ قل کیا معنی ہوتا ہے؟ فرما دیجئے. قل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پڑھا ہے نا کتنی دفعہ؟ قل. بابا میری اپنی طبیعت ہے، میں کہتا ہوں میری مسجد میں آنے والے کو قرآن سے لگاؤ، میری مسجد میں آنے والے کو تھوڑی بہت عربی آنا شروع ہو جائے. دیکھو مسئلہ تبھی حل ہوگا نا اگر میں کتاب کو بغل میں رکھ دوں، آپ کو نہ بتاؤں، آپ کو نہ دکھاؤں اور آپ کو نہ سمجھاؤں، تو یہ غداری ہے یا نہیں ہے یار؟
اگر میں آپ کو کھول کھول کر بتا دوں اور وہ جگہ آپ بھی دیکھ سکیں، آپ بھی پڑھ سکیں، تو یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ دیکھو میں تو یہ نہیں کہتا نا جو میں کہہ رہا ہوں میری بات مان، میں نے یہ کہا، میں یہ نہیں کہتا اگر بالفرض کسی جگہ میں یہ کہہ بھی دوں، یہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے، کسی جگہ میں یہ بات کہہ بھی دوں، میری بات مان، آپ کو حق ہے پاؤں کے نوکر پر رکھ کے پھینک دے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو سینے سے لگا لے، بس بس۔ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي، قُلْ، اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پیارے محبوب، ذرا ان لوگوں سے تو فرما دیجئے، انہوں نے آپ کو کہا قرآن کو بدل دیں یا دوسرا قرآن لے آئیں، آپ جواب میں فرمائیں قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي، میں اپنی مرضی سے قرآن کو تبدیل نہیں کر سکتا، جب میرا محبوب نہیں بدل سکتا تو آج کے ملا کو کیا حق ہے کہ دین کو تبدیل کر دے، اسلام کو تبدیل کر دے، اسلام کی بات اپنی مرضی سے بیان کرے؟ ہے حق؟ ہے حق؟ ان اتبع، اب نبی علیہ السلام بتا رہے ان اتبع الا ما یوحی الی، میں وہ بتاتا ہوں جو مجھ پر وحی ہوتی ہے، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اس کا ترجمہ میں نہیں کروں گا، آپ جا کے گھروں میں دیکھنا۔ یا اللہ میں نے اپنی مسجد عبد الرحمن مسجد میں کھول کھول کر دین بیان کر دیا، مرضی ان کی ہے یہ قرآن کو مانے یا نہ مانے۔ آج 10 ربیع الاول ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، 2022 ہے، مسجد عبد الرحمن ہے، میں نے قرآن کی آیتیں پیش کی ہے، اللہ کا واسطہ دیا ہے، ہاتھ جوڑ جوڑ کر کہا ہے مجھے چھوڑ، قرآن کو پڑھ، قرآن کا ترجمہ پڑھ، مجھے چھوڑ دے، جو اللہ کہتا ہے وہ مان، جو مصطفیٰ کہتا ہے وہ مان۔ اب آگے دیکھیے، اب آگے دیکھیے، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اس کا ترجمہ آپ نے گھر میں پوری آیت کا دیکھنا، اس پوری آیت کا ترجمہ گھر میں جا کے دیکھنا۔ آگے ایک آیت بیان کروں گا، ترجمہ نہیں کروں گا، آیت بتاؤں گا، حوالہ بتاؤں گا، ترجمہ میں نہیں کروں گا، ترجمہ آپ نے دیکھنا ہے تاکہ کچھ آپ کو بھی پتہ لگے یار اللہ کے قرآن میں لکھا کیا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 100، یہ اگر آیت سمجھ میں آ گئی، شادی کے اندر، ماتم کے اندر، 12 ربیع الاول کے اندر، 40ویں کے اندر، تیجے کے اندر، 10ویں کے اندر، جمعراتی کے اندر، جو کچھ ہونے والا سمجھ میں آ جائے گا، بس جو کچھ ہے سمجھ میں آ جائے گا۔ وَلَن تَرْضَىٰ، میں نے شروع میں کہا تھا نبی علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ یہودیوں نے دین کو کیا کیا؟ بگاڑا، یہودیوں نے دین کو کیا کیا؟ میں نے شروع میں کہا اور حدیث پیش کی تھی، اگر یہودیوں نے دین کا مذاق اڑایا تو میری امت میں بھی ایسے لوگ آئیں گے جو دین کا مذاق اڑائیں گے۔ اگر یہودیوں کے اندر ایسے لوگ آئے تھے جو دین کو اپنے مقصد کے لیے بیان کیا، میری امت میں بھی ایسے لوگ آئیں گے۔ اگر یہودیوں کے اندر ایسے لوگ آئے تھے جو دین کو صرف کھانے پینے کا دھندا بنا رکھا تھا، میری امت میں بھی ایسے لوگ آئیں گے۔ اگر یہودیوں کے اندر ایسے لوگ آئے تھے جہاں پر آسانی ہے تو دین کا سہارا، جہاں پر مشکلات ہے دین کو چھوڑ دینا، میری امت میں بھی ایسے لوگ آئیں گے۔ اب سنیے آیت،
سورۃ البقرہ آیت نمبر 120 ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. میں یہاں پر آج ترجمہ نہیں کروں گا، صرف آیت بتا رہا ہوں. سورۃ البقرہ آیت نمبر 120 قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت. ہے قرآن، قربان جاؤں تیرے انداز پر. واہ میرا اللہ ہے، تو نے کھول کھول کر قرآن میں کیا کچھ نہیں لکھا. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. میری مدد بھی کٹ جائے گی، میری دوستی بھی ختم ہو جائے گی. کس بات پر؟ یہ ترجمہ آپ نے دیکھا ہے. باتیں بہت تھی، وقت کم تھا، جمعے کا اتنا ٹائم مختصر. میں کم از کم 25 آیات لے کر آیا تھا کہ میں ان کو آج کھل کھل کر بیان کروں، دین بیان کروں. میرے عبدالرحمن مسجد میں آنے والوں، خدا کے لیے جلدی آیا کرو. کچھ لوگ ہیں وہ پابندی کے ساتھ جلدی آتے ہیں. آیا کرو ذرا جلدی، کچھ لے کر جاؤ، کچھ لے کر جاؤ. قرآن سے نسبت جوڑ دو، میرے مصطفیٰ سے نسبت جوڑ دو. بس میرا یہی ایک پیغام ہے. میں یہ نہیں کہتا تو مجھ کو مان، واللہ تو مجھے 1 روپیہ نذرانہ نہ دے، 1 روپیہ ہدیہ نہ دے، مت دے. تو میرے سامنے سے کھڑا مت ہو، تو مجھ کو سلام مت کر، تو میری عزت مت کر، تو میرا احترام مت کر. سب معاف ہے، لیکن اتنا میرا حق ہے، قرآن کو ترجمے سے پڑھ لے. مصطفیٰ کا سچا غلامی میں آ جا، مصطفیٰ کی سچی غلامی میں آ جا، مصطفیٰ کی سچی غلامی میں آ جا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. زندگی نے وفا کی تو ملاقات ہو گئی.